تمہارا سب سے بڑا دشمن شاید تمہارا فون ہے۔ وہی فون جسے تم ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہو، جس کے بغیر تم خود کو ادھورا محسوس کرتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری زندگی کو آسان بنا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ آلہ تمہیں آہستہ آہستہ اس مقصد سے دور لے جا رہا ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے۔ تمہارا وقت، تمہاری توجہ اور تمہارا دل اس میں الجھ چکا ہے۔ تم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ خاموشی سے تمہیں کمزور بنا رہا ہے اور تمہاری روحانی طاقت کو ختم کر رہا ہے۔ صبح کا وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے، لیکن تم اس کا آغاز کیسے کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا سب سے پہلے فون اٹھاتے ہو؟ تمہاری آنکھ کھلتے ہی تمہارا ہاتھ خود بخود فون کی طرف بڑھتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تم اپنی ترجیحات کا فیصلہ کرتے ہو۔ تم دن کی شروعات خالق کے ذکر سے نہیں بلکہ دنیا کی مصروفیات سے کرتے ہو۔ یہی عادت تمہیں آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر رہی ہے اور تمہارے دل کو غفلت میں مبتلا کر رہی ہے۔ تم اکثر یہ شکایت کرتے ہو کہ تمہارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر سچائی سے اپنا دن دیکھو تو گھنٹوں فون پر گزارتے ہو۔ سوشل میڈیا، ویڈیوز اور بے مقصد چیزیں تمہیں وقتی خوشی دیتی ہیں، مگر تمہارے اندر ایک خلا پیدا کر دیتی ہے۔ تم جتنا زیادہ اس میں وقت دیتے ہو، اتنا ہی تمہارے دل کی سکون کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ وقتی خوشی تمہیں دھوکہ دیتی ہے اور تمہیں اصل کامیابی سے دور لے جاتی ہے۔ یہ فون تمہیں مصروف رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے۔ تمہاری توجہ کمزور ہو رہی ہے، تمہاری برداشت ختم ہو رہی ہے، اور تمہارا صبر کم ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمہارا اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ تم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر رہے، لیکن تمہاری روح اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ تم جتنا زیادہ اس اسکرین میں کھو جاتے ہو، اتنا ہی تم حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم ایک دن میں کتنی بار اپنا فون چیک کرتے ہو اور کتنی بار اللہ کو یاد کرتے ہو؟ اگر تم ایمانداری سے اس سوال کا جواب دو تو تمہیں خود اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری ترجیحات کس طرف جا رہی ہے، تمہارا دل کس چیز سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہیں رک کر سوچنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کس طرف لے جا رہے ہو۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بڑے گناہوں میں نہیں ڈالتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتا ہے۔ وہ تمہیں فون میں مصروف رکھتا ہے تاکہ تم اہم چیزوں کو بھول جاؤ۔ وہ تمہیں اس طرح مصروف کرتا ہے کہ تم نماز کو مؤخر کرتے ہو، قرآن کو چھوڑ دیتے ہو اور اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم کچھ غلط نہیں کر رہے، لیکن یہی چھوٹی غفلتیں تمہیں آہستہ آہستہ بڑی محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر آواز تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم فون اٹھاؤ۔ تم بغیر سوچے سمجھے اسے چیک کرتے ہو جیسے یہ تمہاری ضرورت ہو، لیکن حقیقت میں یہ ایک عادت سے بڑھ کر ایک غلامی بن چکی ہے۔ تم اپنے وقت پر قابو نہیں رکھتے، بلکہ یہ آلہ تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ تم اس کے اشاروں پر چل رہے ہو اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم فون کو استعمال کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں فون تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ تمہارا وقت، تمہاری سوچ اور تمہاری توجہ سب اس کے قبضے میں ہے۔ تم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ایک ایسی چیز کو دے رہے ہو جو تمہیں کچھ حقیقی نہیں دے رہی۔ تمہاری زندگی آہستہ آہستہ اس اسکرین کے گرد گھومنے لگی ہے اور تم اصل مقصد کو بھول چکے ہو۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ تم آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو رہے ہو، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم اپنی مصروفیت کو کامیابی سمجھ رہے ہو، جبکہ حقیقت میں تم ایک دھوکے میں جی رہے ہو۔ تمہارا دل خالی ہوتا جا رہا ہے اور تم اسے محسوس کرنے کے بجائے مزید مصروفیت میں خود کو الجھا رہے ہو۔ سوچو، اگر آج تمہاری زندگی ختم ہو جائے تو کیا تم مطمئن ہوگے؟ کیا تم کہہ سکو گے کہ تم نے اپنا وقت صحیح استعمال کیا؟ تمہیں افسوس ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی بے مقصد چیزوں میں ضائع کر دی؟ یہ سوال آسان نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ ایک دن ہم سب کو جواب دینا ہے۔ یہ دنیا تمہیں مصروف رکھے گی، تمہیں مختلف چیزوں میں الجھائے گی، لیکن فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس کے لیے جینا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارنا چاہتے ہو یا ایک اسکرین کے لیے؟ یہ انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہی انتخاب تمہاری آخرت کا فیصلہ کرے گا۔ تمہاری ترجیحات ہی تمہاری پہچان ہے۔
اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو پہلا قدم اپنے فون کے استعمال کو کم کرنا ہے۔ تمہیں خود پر قابو پانا ہوگا۔ وقت مقرر کرو، غیر ضروری چیزوں سے دور رہو اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرو۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں سکون اور کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤ۔ اسے بوجھ نہ سمجھو بلکہ اسے اپنی طاقت بناؤ۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے گی۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہیں وہ سکون ملے گا جو کسی بھی دنیاوی چیز میں نہیں مل سکتا۔ شروع میں یہ سب مشکل لگے گا۔ تمہیں بار بار فون اٹھانے کا دل کرے گا، تمہیں پرانی عادتیں واپس کھینچیں گی، لیکن یہی اصل جہاد ہے۔ اپنے نفس کے خلاف لڑنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی اصل کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تمہیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ لیکن مستقل رہو۔ آہستہ آہستہ تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ تمہارا دل پرسکون ہو رہا ہے، تمہاری توجہ بہتر ہو رہی ہے اور تم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ تم جو لمحے ضائع کر رہے ہو وہ کبھی واپس نہیں ملیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اسکرین پر ضائع مت کرو۔ اسے کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال کرو جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے۔ اللہ تمہیں بار بار بلا رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ، لیکن تم مصروف ہو، تمہاری توجہ کہیں اور ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جسے تم نظر انداز کر رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو، یہ موقع ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ ابھی بھی تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ تم اپنی ترجیحات کو درست کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ بس ایک فیصلہ چاہیے، ایک سچا ارادہ چاہیے۔ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فون نہیں بلکہ اللہ کو چنو۔ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں حقیقی سکون، کامیابی اور ہمیشہ کی خوشی دے گا۔